الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وَلَقَدْ أُخِذْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ۔ معزز حاضرین، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلامی دعوت کے آغاز میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین کی دعوت کی ابتدا کی تو اس وقت مسلمانوں کو سخت مشکلات، سخت تکالیف اور سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں سے بعض مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں اور بعض دوسری چیزیں آج میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہو گئی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلو خانہ کعبہ میں اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئے، پھر صحابہ کرام نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ پھر سب لوگ خانہ کعبہ میں گئے اور مسلمانوں میں سے ہر آدمی اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جا کر کے نماز پڑھنے لگے، اور ایسی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا اور سب سے پہلے لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا۔ اتنے میں مشرکین مکہ جمع ہوئے اور سب کو جو کمزور اور مسلمان تھے سب کی پٹائی اور سب کو سزا دینے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران بنو تیم کے لوگ آئے، یعنی ان کے خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بچایا۔ بنو تیم کے سردار نے کہا کہ ابو بکر کا اگر انتقال ہو گیا تو ہم لوگ عقبہ بن عتبہ کو قتل کر دیں گے جس نے اس کو مارا ہے۔ پھر وہاں سے لوگ لاد کر چارپائی پر اٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ کافی دیر تک، شام تک لوگ چہرے پر پانی چھڑکتے رہے اور لوگ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ ان کے باپ ان کے بستر کے پاس تھے، ابو قحافہ، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ لوگ بہت الجھن اور پریشانی میں تھے کہ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا اور انہوں نے کہا کہ میں بخیر ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ جو ان کے ارد گرد تھے وہاں سے چھٹ گئے، وہاں سے کٹ کر الگ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آیا تو ان کے پاس ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں یہاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے سامنے میں نہیں بتا سکتی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری ماں کی پرواہ نہ کرو، تم بتاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں ہیں۔ لوگوں نے کچھ کھلانا چاہا، کہا نہیں، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں عورتیں، آپ کی ماں اور ام جمیل، دونوں آپ کو اپنے کندھوں پر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا یہ منظر جب دیکھا تو دیکھا کہ ان کا چہرہ منہ اور ناک سے الگ نہیں ہو رہا ہے، اس قدر چوٹیں لگی ہیں اور اس قدر چہرہ سوجا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر تاب نہیں لا سکے اور سخت تکلیف میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کفار مکہ کو پیش کیا تھا۔ یہ زد و کوب، یہ مار پیٹ اور یہ سخت سزا کا سامنا کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، صرف اسی اسلامی دعوت کے ناطے تھا۔ معاملہ یہیں پر نہیں ٹکا بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حد سے زیادہ اذیت ہونے لگی تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے حبشہ ہجرت کر جانے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا۔ آپ نکل گئے مکہ سے۔ راستے میں ایک مشرک آدمی ابن الدغنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں زمین میں نکل جاؤں گا، زمین اللہ کی ہے، میں اللہ کی عبادت کروں گا کیونکہ میری قوم کے لوگ مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ اس نے کہا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں، بے سہارا، بیوہ اور معصوم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو کمانے کے لائق نہیں اس کے لیے مال کما کر کے فراہم کرتے ہیں، محتاجوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ جیسے آدمی کو مکہ سے نہیں نکالا جائے گا۔ میں تم کو پناہ دیتا ہوں، چلو تم میری پناہ میں رہ کر مکہ میں عبادت کرو۔ وہ آپ کو لے کر کے واپس آیا اور خانہ کعبہ میں اعلان کیا، کہا کہ قریش کے لوگوں، مکہ کے لوگوں سن لو، میں نے ابو بکر کو پناہ دیا ہے۔ ابو بکر جیسے انسان کو مکہ سے نکل کر جانا زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ محتاجوں اور فقیروں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کے لیے مال کم فراہم کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اس لیے ان کو حق نہیں ہے مکہ سے نکلنے کا، اس لیے یہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا کہ آپ کا امان اور آپ نے ان کو جو پناہ دیا ہے وہ ہم کو منظور ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ کچھ دن تک معاملہ چلا، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ چلو اپنے گھر کے دروازے پر نماز پڑھتے ہیں، برآمدے میں۔ تو جب برآمدے میں نماز پڑھنے لگے تو ارد گرد اڑوس پڑوس مشرکین کے بچے اور عورتیں اکٹھا ہونے لگی۔ اب قرآن کی تاثیر ان کے دل میں بیٹھنے لگی۔ مشرکین ہنگامہ کرنے لگے، دیکھو بھائی تم نے پناہ دیا تھا کہ یہ گھر میں نماز پڑھیں گے، اب انہوں نے وہ شرط توڑ دیا ہے، اب گھر کے باہر یہ نماز پڑھنے لگے ہیں، تو یا تو ان سے کہو کہ گھر میں نماز پڑھیں یا پھر تمہاری پناہ کو واپس کر دیں، ہم تمہاری پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ابن الدغنہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق، تم دیکھ رہے ہو کہ جس پر تمہارا معاملہ طے ہوا تھا تم نے وہ شرط آگے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن الدغنہ تم اپنی امان واپس لے لو، مجھے تمہارے امان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ رب العالمین کی امان کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو پریشانیاں آئیں، جو مشکلات جھیلنی پڑی، وہ سب خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلتے رہے، اور جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہجرت کی اجازت دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ کہا انشاءاللہ آپ کو رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ پھر وہ مدینے میں ٹھہرے رہے جبکہ باقی سارے لوگ ایک ایک کر کے ہجرت کر گئے۔ اسی طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، امیہ بن خلف یہ تھے غلام تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو غلاموں کو مارنا پیٹنا ان کو ستانا یہ ایک معمولی بات تھی۔ گلے میں پٹا ڈال کر بچوں کو دے دیتا، بچے ان کو گلیوں میں مکہ کے چوراہوں پر اور مکہ کی سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے پھرتے، اور جب دھوپ گرم ہوتی تو مکہ کی ریتیلی زمین پر ان کو ننگے پیٹ لٹا دیتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا کہ بلال حرکت نہ کر سکیں، اور بلال اس درد کے عالم میں کراہتے تڑپتے مگر حرکت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بھاری پتھر پیٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور آواز اگر کوئی زبان سے نکلتی تو صرف ایک آواز، احد احد احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ امیہ کہتا کہ اے بلال تم محمد کا انکار کر دو اور کہہ دو کہ ہمارے بت سب صحیح ہیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ دشواری سب کے سب دور ہو جائے گی، بس تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ لیکن بلال کو ان مشقتوں کی پرواہ نہیں تھی، صرف اور صرف ایک آواز زبان سے نکلتی تھی، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے عمار بن یاسر
یاسر اور سمیہ یہ پورے گھرانے والوں کو جس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، آج اسے پڑھ کر کے انسان کی آنکھیں ضبط نہیں کر پاتی، انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور اسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے برچی سے ان کی شرمگاہ پر مارا، اس شرمگاہ پر مارنے کی وجہ سے ابو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، مگر ان میں سے کوئی بھی آدمی اللہ کے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں، عمار، یاسر اور سمیہ وغیرہ، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ اور تمہارے ساتھ میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ تم صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، تمہیں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین تم کو دے گا۔ یہ سب برداشت کرتے رہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر باندھ دیتے تھے اور نیچے سے آگ سلگا دیتے تھے، جس سے وہ سانس نہیں لے سکتے تھے اندر، کیونکہ اندر دھواں بھر جاتا تھا، اور ان کا چہرہ کھانستے کھانستے نہ صرف سرخ ہو جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ دم گھٹ جانے کی وجہ سے وہ اسی میں مر جائیں گے، مگر برداشت کا یہ عالم تھا، ایمان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ یہ اذیتیں ان کو روکتی نہیں تھیں۔ ان تمام میں سب سے زیادہ اذیت، سب سے زیادہ تکلیف خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، سب سے زیادہ انہی کو ستایا گیا۔ جتنی اذیتیں خباب کو دی گئی کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑی دوپہر میں مکہ میں لگا دیا جاتا، اور ان کے اوپر سینے پر کبھی کبھی پیٹھ پر بھاری پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی، جس کی وجہ سے ان کے لیے حرکت کرنا دشوار ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کے بغل میں آگ جلائی جاتی جس کی لپٹیں ان کو جھلسا دیتی تھیں۔ بعد میں جب یہ بزرگ ہو گئے، عمر لمبی ہوئی، تو بعض تابعین نے ان کی پیٹھ کو دیکھا کہ وہ آگ سے جلنے کی وجہ سے اور کبھی تپش سے جلنے کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئی تھی، جل کر کے جلنے کے بعد جو داغ پڑتا ہے چمڑے پر، سفید سفید پوری پیٹھ پر ان کے داغ پڑا ہوا تھا، سفید سفید۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کی راہ میں برداشت کی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے اس قدر اذیتوں کا سامنا کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کب نازل کرے گا؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے فریاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے پکڑ کر لایا جاتا تھا، ایک آدمی کو زمین میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور آری لے کر اس کو دو ٹکڑے میں چیر دیا جاتا تھا، اس کو کاٹ دیا جاتا تھا دو حصوں میں، اس کے باوجود یہ چیز اس کو اللہ کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ ایک مسلمان آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، جس میں جل کر اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جایا کرتا تھا، پھر بھی وہ چیز اس کو اللہ کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور پورا کرے گا، اللہ رب العالمین اس دین کو کمال تک ضرور پہنچائے گا، مگر تم لوگ جلد بازی کے شکار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پریشانی کی فریاد کیا، داد رسی کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گزشتہ امتوں کو تم سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، ان کو کھڑا زندہ چیر دیا گیا آریوں سے، ان کو گوشت کی طرح کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کو جلتی ہوئی آگ پر دہکا کر ان کو آگ میں پکا دیا گیا، جس سے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، پھر بھی انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ ابھی تو تمہارا معاملہ اس سے آسان ہے، ابھی تو تمہاری آزمائش اس سے کم ہے،
احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ اس اقرار میں اور اعتراف میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، سچ ایک کہنے والے کون ہیں اور جھوٹ کہنے والے کون ہیں۔ ہاں میرے دوستو، کلمہ توحید جب انسان سچائی کے ساتھ اپناتا ہے، اسلامی دعوت کے زمرے میں اسلام جب صدق دلی کے ساتھ اپنے آپ کو داخل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے باشندے آ کر کے مکہ میں رہتے تھے، مکے میں رہتے رہتے گھر بنایا، دولت کمائی، خوب دولت اکٹھا کر لی، اور جب مکے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے تو گھیر لیا ان کو بہت لوگوں نے، کہا کہ فقیر بن کر مکہ میں آئے تھے اور اب مکہ کی دولت لے کر کے اپنے ساتھ بھاگنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے بچاؤ کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچے تو کہا کہ نیچے سے یہ نوجوان ان کو گھیرے ہوئے ہیں، تمام ترکش سے تیر نکالا اور کمان نکال کر ان کو دکھایا، کہا دیکھو یہ تیر میرے پاس ہیں، جب تک اس تیر کے بقدر انسان تمہارے مر نہیں جاتے تب تک تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے، اور تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ خطا نہیں کرتا، میرا نشانہ چوکتا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ میرا راستہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر بن کر مکہ میں آئے تھے اور مکہ کی دولت لے کر کے بھاگنا چاہتے ہو۔ کہا اگر میں تمہیں دولت دے دوں تو میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ جاؤ میرے گھر کے فلاں حصے میں میرا اتنی دولت فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، تم جا کر کے لے لو، فلاں آدمی کے پاس جاؤ اس کے پاس میرا اتنا مال ہے، تم جا کر کے اسے لے لو، تم فلاں جگہ جاؤ وہاں اتنی دولت رکھی ہوئی ہے، تم جا کر کے اسے لے لو، اور مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سارا مال ان لوگوں کو بتا دیا، وہ لوگ دولت کے لالچ میں پڑ کر واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ جب مدینے پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو تو آپ نے برجستہ کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ یہ صہیب رومی کی کنیت ہے، کہا کہ تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، تم نے نفع بخش سودا کیا، کیونکہ دولت کے بدلے میں ہجرت کی راہ تم نے اپنائی ہے، دولت کا دے کر کے تم نے ہجرت کا سودا کر لیا ہے، اور ہجرت ایک ایسا شرف ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہجرت تجب ما کان قبلھا، ہجرت اپنے سے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے۔ ہجرت ایک ایسا نیکی کا عمل ہے جو گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ مٹا دیا کرتا ہے۔ تو اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی، زندگی بھر کی جمع کی ہوئی پونجی کی پرواہ نہیں کی، بس اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ربح البیع ابا یحییٰ، صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، تمہاری تجارت نفع بخش ثابت ہوئی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ جب جنگ یرموک لڑی جا رہی تھی، جنگ یرموک کا مطلب ہوتا ہے کہ شام کی فتح کا سب سے بڑا دروازہ، شام میں رومی حکومت سے جو ٹکر اور لڑائی ہوئی، ان تمام لڑائیوں میں سب سے بنیادی جو لڑائی لڑی گئی وہ یہی مارکہ یرموک تھا۔ یرموک کی لڑائی کے بعد شام پورا کا پورا فتح ہو گیا، معمولی سی جھڑپیں اس کے بعد باقی رہ گئی، جیسے قادسیہ کی جنگ کے بعد ایران میں اتنی بڑی لڑائی کوئی دوسری نہیں ہوئی، اسی طرح سے روم کی فتح کے لیے، شام کے فتح کے لیے سب سے بڑی جنگ جو لڑی گئی وہ یرموک کی جنگ تھی۔ یرموک کی جنگ میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی عمر ہو چکی ہوگی، 60 سے زیادہ عمر رہی ہوگی۔ بعض نوجوان صحابہ آئے، کہا کہ زبیر ایسا ہے چلو رومیوں کے صف میں گھس کر حملہ کرتے ہیں، سب لوگ مل کر کے ان پر الغار کر کے چلتے ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم دھوکہ دے دو گے راستے میں، تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے، اس لیے ابھی بہتر ہے کہ تم لوگ بیٹھے رہو۔ کہا نہیں آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کا دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد جب رومیوں کے لشکر میں گھسے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پار نکل گئے، مسلمانوں کا لشکر چھوڑا، رومیوں کا لشکر کے بالکل آگے نکل گئے، پھر پلٹ کر دوسری طرف سے جنگ میں واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں۔ سارے لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا
سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن دوبارہ وہ لوگ آئے، کہا زبیر چل تو رومیوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولو گے، تم لوگ اپنے وعدے کو سچ نہیں کر پاؤ گے، میرا ساتھ تم لوگ نہیں دے سکتے۔ کہا نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ پھر ان کے ساتھ مل کر کے رومیوں کے لشکر پر حملہ کیا، پھر گھس گئے رومیوں کی صف میں، آگے بڑھ گئے۔ جب واپس آنے لگے تو رومیوں نے پکڑا، ان کے دونوں کندھوں پر 2 زخم لگایا، اور پھر اس کے بعد یہ بھاگ کر نکل کر کے آئے۔ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو اپنی انگلیاں اس زخم میں داخل کرتا تھا اور میں کھیلتا تھا ان زخموں سے جو ان کے کندھوں پر اس وقت دشمنوں نے لگائے تھے، اور اس کے بیچ میں میدان احد میں ایک زخم ان کو لگا تھا، وہ بیچ میں تھا، اور دونوں کناروں میدان یرموک کے 2 زخم تھے جو گہرے ہو گئے تھے، ٹھیک ہونے کے بعد بھی گہرائی باقی تھی، اور میں بچپن میں جب بچہ تھا تو انگلیاں اسی میں ڈال ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح کی داستانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے شمار حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد برداشت نہیں ہوتا میرے دوستو، آنکھوں کو ضبط کا یارہ نہیں رہتا، دل چھلنی ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایمان کی کتنی بلندی، ایمان کی کتنی مضبوطی اور کلمے کی کتنی رفعت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا کہ وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی، ہمارے دل میں ایمان کی ذرا بھی چاشنی نہیں پائی جاتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دین وہی ہے، نبی وہی ہے، قرآن وہی ہے، کعبہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے، پھر ہمارے دل میں تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ضمیر میں انقلاب پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری طبیعت میں دنیا سے بیداری پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں میرے دوستو، لیکن ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی اصل میں کمزور ہے۔ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر بہت ناپختہ اور بہت نارسا ہے۔ اسی لیے ان کلموں کا جو اثر ہونا چاہیے، ان چیزوں کا جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے، وہ ہمارے دل پر مرتب نہیں ہوتا۔ ورنہ تاریخ کے جو واقعات ہیں، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی راہ میں جو پریشانیاں برداشت کرنی پڑی ہیں، ان پریشانیوں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی مخلوق تھی اللہ کی، ہمارے جیسے انسان تھے یا کوئی دوسری مخلوق تھی جسے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے دین کو سرفرازی عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو برپا کیا تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ اذیتیں، یہ سزائیں اور یہ مشقتیں جو ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے جھیلی ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا عشر عشیر بھی آپ کو نہیں جھیلنا پڑتا، اس کا 100واں حصہ میں سے ایک حصہ بھی آپ کو نہیں جھیلنا پڑتا۔ اس لیے اس دین کی قدر کیجیے میرے دوستو، اس دین کی اہمیت کو پہچانیے، اس دین کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجیے، اور اس دین کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عزت اور شوکت دیا ہے اس کو پہچانیے، اور مادیت کے سیلاب میں، مغربیت کے سیلاب میں اور دنیا کے دوسرے گمراہ کن نظریات کے سیلاب میں اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ربنا تقبل منا یا رب العالمین۔